آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ بزرگان محترم، حاضرین مجلس، اس بابرکت مجلس کے صدر محترم، قابل تکریم، لائق ہزارہ تعظیم علماء، حفاظ، ائمہ مساجد اور میرے جنتی بھائیوں جو زمین پر بیٹھے ہو، سب سے پہلے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اس کے فیوز و برکات سے پورے علاقے میں سرفراز فرمائے۔ حضرات، بیان تو ہونا ہے مولانا شمشاد رحمانی صاحب کا جو نائب امیر شریعت ہے، وہ آ ہی رہے ہیں۔ مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب کا وہ بھی آ ہی رہے ہیں۔ جب تک وہ یہاں آئے تب تک کے لیے ہم کو پکڑ میں بٹھا دیا گیا ہے کہ کچھ کہتے رہو تاکہ لوگ پھنسے نہیں۔ ہم کو لوگ کانٹا سمجھتے ہیں مچھلی پھنسانے کا، سمجھا آپ نے؟ تو میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب احترام سے دو بات عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی میں تقریباً اس سے پہلے 3-4 دن وقت گزار کے گیا ہوں آپ کے علاقے میں اور 2-3 دن سے یہاں ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جلسہ ہو رہا ہے تحفظ ختم نبوت، اس کے کیا معنی ہے؟ تحفظ ختم نبوت یہ فارسی کا لفظ بھی ہے اور عربی کا لفظ بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیر صاحب کر رہے ہیں، حفاظت کا وعدہ کیا، واللہ یعصمک من ہمارے الناس، پیر صاحب کی تقریر ہو رہی اللہ ہے۔ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ اس جلسے کی کرنے کی غرض و یہ غایت ہمارے ہیں مولانا ابو نصر براسی یو پی کے، تو ہم آپ کو تھوڑی سی بات بتانا بار چاہتے بیٹھے ہوئے ہم۔ ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری یہ درخواست بڑے غور سے سنیں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ نورانی قائدے کی زبان میں اپنی بات کہوں۔ میں بنارس سے رہنے والا ہوں، تھوڑا زبان بڑی تھوڑا دوسرے قسم کی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی کہ یہ جلسہ کتنا اہم ہے۔ ایک شخص ایک مسجد میں آیا، غور سے سننا، خاص کر نوجوان بچے سنیں اور مساجد کے ائمہ غور سے سنیں۔ مسجد میں آیا، بڑے احترام سے نماز اس نے پڑھی، بڑی لمبی نماز پڑھی اس نے۔ نماز پڑھنے کے بعد بہت دیر تک دعا مانگتا رہا۔ امام صاحب متوجہ ہو گئے کہ بھائی کوئی بڑا خاص آدمی معلوم ہوتا ہے، پون گھنٹہ نماز میں لگا دیا، 15 منٹ دعا میں لگا دیا، یہ کوئی بہت خاص آدمی۔ غور سے سنیے گا کہ ایمان کے ڈاکو کیسے پلتے ہیں اور کیسے ملتے ہیں۔ شکل کیسی تھی؟ اتنی بڑی داڑھی، نماز کا بعد پجامہ اس کا ٹکنے سے اوپر، کرتا اتنا لمبا کہ پجامے کی ضرورت نہیں۔ پون گھنٹے میں نماز، 15 منٹ کے بعد دعا، خوب رو کے دعا کرتا۔ امام صاحب متوجہ ہو گئے کہ یہ کوئی بہت بڑی بزرگ ہے۔ اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جی میں مسافر ہوں، سویرے چلا جاؤں گا۔ امام صاحب نے مسجد میں اس کے لیے قیام کا انتظام کیا۔ امام صاحب کمرے میں سو گئے، وہ اپنا بستر پر گئے۔ غور سے چلاؤ نہیں۔ امام صاحب جب اٹھے تو دیکھا کہ وہ مسافر اپنے بستر پر نہیں ہے۔ پریشان ہوئے کہ اللہ استنجا خانے میں نہیں ہے، بیت الخلاء میں نہیں ہے، کمرے میں نہیں گیا، سامان رکھا ہوا ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ غور سے سننا، غور سے۔ استنجے کی ضرورت ہوتی تو استنجا خانے میں ہوتا، بیت الخلاء میں ہوتا، ہے کہاں؟ تھوڑی دیر کے بعد آیا۔ سن رہے ہو؟ سنو، اپنے ایمان کے ڈاکوؤں کو سنو کہانی۔ ہاتھ میں جھولا تھا،
کہاں چلے گئے تھے رات کو؟ تو کہا میں بھول گیا تھا اسٹیشن پر اپنا سامان، یاد آیا تو چلا گیا تھا اسٹیشن اپنے سامان لینے کے لیے. سامان اس میں کیا ہے؟ اس میں کتابیں ہیں. امام صاحب نے چاہا کہ اس سے وہ بلا دے تو دینے کو تیار ہے. امام صاحب نے کہا کتابیں ہیں مطالعے کے لیے میں آگے کو دے دیجیے. اس کے اندر 100 کتابیں تھیں. کتنی بھائی؟ کتنی؟ 100 کی گنتی جانتے ہو نا؟ 98 سے کم 112 سے زیادہ 100 کہتے ہیں ہے نا. 98 سے کم 112 سے زیادہ 100 کہتے ہیں. چکرا کر 99 کے بعد کیا نمبر آتا ہے؟ 100 کتابیں تھیں. کتاب کیا تھی؟ قرآن کا ترجمہ. کس کا ترجمہ تھا؟ مرزا غلام محمد قادیانی. تفسیر البیان حدیث کی کتاب مرزا غلام محمد قادیانی. یہ ساری کتابیں مرزا غلام محمد قادیانی کی وہ لیے ہوئے تھا. جب امام صاحب نے پکڑا مفتی ان کی طرح کالر اس کا بتاؤ نہیں تو ماریں گے، تو رات کو وہ اٹھ کر کے ایک ایک رسالہ ہم گھر میں ڈال کے آیا. آپ کہتے ہیں سب خیریت ہے؟ کہاں خیریت ہے؟ وہ مبلغ تھا. داڑھی، نماز کا کام، داڑھی، کرتا پجامہ شرعی کہ دیکھنے والی آنکھیں دھوکہ کھا جائیں. اس طریقے سے وہ تبلیغ کر رہا تھا علاقے میں قادیانیت کی. تو تم بتاؤ میرے پیارے میرے بچوں، جب اس قسم کے ڈکیت ہماری برادری میں ہمارے قوم میں پھیلے تو تحفظ ختم نبوت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیسے تم پہچانو گے ان ڈاکوؤں کو؟ ابھی تو ہم چھیڑ رہے ہیں. ایک منٹ رکو، بڑا بات نہیں کریں. ابھی 3 فتنے اس وقت ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ایمان کی ڈکیت ہے. حکومت جو کر رہی ہے وہ تو کر ہی رہی ہے، تھوڑی ہے، لیکن خود مسلمانوں نے اس کو اور قادیانیت کو شکیلی فتنے کو پھیلانے کے لیے ہماری مرکزی حکومت اتنی فعال و متحرک ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم لکھ کے دیتا ہے اسلام کی سب سے بہترین تصویر قادیانیت. احمدیہ مسلمان. جب شہروں کا یہ حال ہے تو دیہاتوں میں کیا ہوتا ہوگا آپ اندازہ لگائیں. تحفظ ختم نبوت کے معنی کیا ہے؟ ایک سیدھا سادہ معنی ہے جو ہم نے کل بھی بیان کیا تھا کہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہماری آنکھوں میں نور، دل کا سرور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں. قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آیا. یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے. حتیٰ کہ ہماری شیعہ حضرات جو ولایت علی کے قائل ہیں، فقیہ ولایت فقیہ قائل ہیں، جو اس بات کے قائل ہیں کہ ولایت کا مقام نبوت سے اعلیٰ ہے، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. یہ کیسے پھنساتے ہیں؟ اس کی زندہ مثال ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. روڑکی میں ایک جلسہ ہو رہا تھا قادیانی میں. حضرت مولانا شاہ ابو الوفا شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ، جو ہندوستان کے سیرت کے بہت بہترین لاجواب مقرر اور مناظر اسلام ہیں. دارالعلوم دیوبند میں مدرس رہے، جامعۃ علماء کے اندر رہے، بڑی قربانیاں ان کی ملک کی آزادی کے لیے. وہ آئے ہوئے تھے مرزا ناصر سے مناظرہ کرنے کے. مرزا ناصر کون ہے؟ مرزا ناصر مرزا غلام محمد قادیانی کا پوتا ہے.
وہ آیا ہوا تھا. حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب بھی آئے ہوئے تھے. ان دونوں نے ہم کو بلایا, میری بالکل نوجوانی تھی. تو کہا کہ تم جوان آدمی ہو اور تھوڑا خوبصورت حسین آدمی بھی ہو, تم ان کی جماعت میں بھی جاؤ. ہم بھی نوجوانی میں بڑے حسین تھے, پہلے دورے تھوڑی ہو, اور اب بھی بہت خوبصورت آدمی تھے. تو کہا کہ تم چلے جاؤ گلزار جماعت. میں نے اپنی گول ٹوپی اتارا, لمبی ٹوپی پہنا, کرتا ارتا پہنے, معلوم کیا کہ یہ کوٹھے پر مسل جمع. جب ہم پہنچے تو مرزا ناصر بیٹھا ہوا کھانا کھا. اس نے ہم کو بلایا, کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں بنارس سے آیا. کہا کس لیے آئے ہیں؟ کہا سنا جلسہ ہو رہا تو جلسہ سننے آیا. تو بیٹھا دی, کھانا کھاؤ میرے ساتھ. کھانا کھایا میں نے اس کے ساتھ, باہر نکل کے پائی کر دیا, سب گرا دیا. تو اس نے مجھ کو تقریباً 150 کتابیں دی. 150 کا اس کا مطالعہ کیجئے. ہمارے ہر عقیدہ اس کے اندر موجود ہے. کوئی اگر اعتراض ہوگا تو شام سے ملاقات کیجیے. میں چلا آیا, باہر آگے کئی کیا سارا کھانا گیا. یہ میرے ساتھ بیٹھا ہے, میں آپ کے سامنے زندہ حاضر موجود. اس کے بعد جا کر کتاب ان کو مولانا بہت ہنسے, کہنے لگے ارے وہ تمہارے جال میں پھنس کیسے گیا؟ یہ سب تو بڑے چالاک ہوتے ہیں, تو دور سے پہچان جانتے ہیں, اور دیوبندیوں کو تو ایسا پہچانتے ہیں کیا کہ اتنا تو دماغ بھی نہیں پہچانتے. تو مولانا ابو وفا صاحب نے کہا کہ اس مولوی نصر صاحب نے اپنے حسن کا جائز فائدہ اٹھایا. فرمایا اپنے حسن کا جائز فائدہ اٹھایا. اب وہ کتابیں کھولی گئی اور تمام پڑھائی گئی. تمام کتابوں علماء دیوبند طلباء بہت سے آئے ہوئے تھے. پھر رات کو یہ اسٹیج اور اپنا جرات پیدا کر, ایمان کی حفاظت کر کے جرات اپنے اندر پیدا کر. یہ اسٹیج لگا ہوا ہے, مرزا ناصر بیٹھا ہوا ہے, اس کے تمام سامنے اسٹیج لگا ہے علماء, اور ایک ایک کتاب دکھلائی جائے, ایک ایک کتاب دکھلائی جائے. تمہاری یہ کتاب ہے, اس میں یہ لکھا ہے. تمہاری یہ کتاب ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تمہاری یہ کتاب ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے. آج سے 20 سال پہلے تمہارے باپ نے یہ کتاب لکھی تھی, اس اندر یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے. پہلا عقیدہ درست ہے, پھر دوسرا عقیدہ درست ہے. اتنے زبردست حملہ کیا مولانا ابو وفا صاحب نے کہ وہ اسٹیج مرزا ناصر چھوڑ گیا. آپ کو پتا ہے مرزا ناصر اتنا خوبصورت تھا کہ انگریز عورتوں نے تو خوبصورت نہیں. اوپر سے تاج محل, اندر سے قبرستان, دیکھنے میں بہت حسین, اندر سے کفر کا لبادہ, شرک کا لبادہ, بغاوت رسول کا لبادہ پہنے ہوئے. جیسے وہ ہمارے شاعر تھے نا بھاگلپور والے, غلام ربانی تھے, تو وہ بھاگلپور کے علاقے میں ایک جلسہ تھا, تو چلے گی بیچارے. شاعر آدمی تو اس کا کوئی مسلک ہوتا نہیں, اس کا مسلک شاعری ہوتا ہے, پیسہ پھر تماشا کرتا, اس کو پیسہ ملتا ہے, میرے بھاگ ہو جاتا. وہ چلے گئے, تو وہاں دیکھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ بیٹھے, بڑا نورانی چہرہ, پگڑی بندی ہوئی, کون شریف, کافی لمبی چوڑی, ایک بھر نگلا ہوا. السلام علیکم. معلوم ہے کہ کسی خانقاہ کے سجادہ نشین ہے. اب تو قرآن قاسم صاحب کے بڑے ادب سے بیٹھ گئے, سجادہ نشین ہے معلوم ہے. جب گفتگو ہونے لگی تو معلوم ہوا کہ فلاں بریلوی خانقاہ کے سجادہ نشین ہے. ہاں تو چوہا قاسم صاحب چالو آج بہت تو قاسم صاحب تو چوہا ہوگا. اور پیر صاحب کے سامنے پان رکھا تھا, وہ پان بھی ایک ہاتھ کھایا اور تبرکن حضرت کو بھی کھلایا. لوگوں نے تعارف کرا یہ غلام ربانی قاسم ہندوستان کے بہت مشہور شاعر. اچھا, تو کہا ایک نعت سنائیے. قاسم صاحب کی آواز بڑی حسین تھی, وہ تو حسین نہیں تھی لیکن آواز بڑی حسین تھی. 2-4 شعر پڑھا تو اچھل گیا. سبحان اللہ, یا غوث یا خواجہ کرم مدد المدد.
اچھا کوئی ہم نے سنائی؟ تو کہا کہ ایسا لگتا ہے، اور اس لیے بہت مزہ آئے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اللہ والوں سے بڑی محبت۔ کہا جی بے انتہا، میں تو ان کی عقیدت میں مرا جا رہا۔ تو کہا کہ بزرگوں کی عقیدت پہ شعر سنا دیجیے۔ اب قاضی صاحب پیچھے ہو گئے، تھوڑا پیچھے ہو گئے، کہ آپ کو بلا آئے تو مجھ سے نہیں بولے، ابھی چپل لگا تھوڑا پیچھے ہو گئے۔ اور کہا کہ سر کوئی دستار فضیلت سے بہت واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کیا خیر کہا ہے۔ فرمایا سر میں دستار فضیلت تو بہت بھاری ہے۔ پیر صاحب کہنے واہ واہ، مجھے مریدین واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنا، کیا دستار تو نور برسا۔ پھر قاصدہ تھوڑا اور پیچھے بھٹک گئے۔ فرمایا سر میں دستار فضیلت تو بہت بھاری ہے، اور شکم پاک کفر کی الماری ہے۔ کم بات خمیس محابی معلوم ہوتا ہے، قاضی صاحب نے چکر میں بھاگ لیا کہ ایسا وہ مار دے لگے۔ تو مکہ جو نظر آتا ہے سب ہونا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، حق پھیلتا ہے مجاہدے سے، حق پھیلتا ہے طاقت سے، حق پھیلتا ہے خلوص سے، حق پھیلتا ہے للہی سے، حق پھیلتا ہے اللہ کے سامنے آہے سے الہی سے۔ یہ ہمارے مدرسوں کے طلباء جو ہیں، یہی ملک، اس ملک کے معمار ہیں۔ ان کا علم، ان کی ذہانت، ان کی فطانت آنے والے دنوں میں اسلام کے تحفظ کی علامت ہمارے یہی نوجوان علماء بن گئے۔ یہ جلسہ کیا گیا ہے آپ کے دلوں میں اس بات کو جمانے بچانے کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اللہ کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، رسول اللہ کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، ختم نبوت کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کتاب اللہ کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اللہ کے بارے میں سمجھوتا نہیں ہوگا، محمد رسول اللہ کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، رسول اللہ کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء اسلام، سرزمین چکمکہ۔ ہمارے اکابر نے تحفظ ختم نبوت کے لیے جان دی ہے، بے شک قربانیاں دی ہیں، ہر دور میں دی ہیں، کتاب اللہ کی حفاظت کے لیے۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ کافی بیان نہیں کرنا چاہیے، حدیث رسول اللہ کی حفاظت کے لیے امام بخاری کی قربانیاں کافی ہم بیان کرنا نہیں چاہتے۔ اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز صاحب کی قربانیاں ہمارے لیے مثال ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ اس مجمع کو اس لیے نہیں جمع کیا گیا ہے کہ تقریریں ہوں گی، اس مجمع کو اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ آپ کو بتایا جا سکے کھانا نہ ملے تو مت کھانا، پانی نہیں ملے مت پینا، فاقہ کر لینا، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ جو جان چاہو تو جان دے دے، جو مال چاہو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہیں ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال ہو۔ اس لیے کہ ہماری ماں نے جو دودھ پلایا ہمارے بچوں کو، ہماری ماں نے دودھ پلایا، کیا پلایا؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں کچھ ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مال و اسباب سب قربانی محمد رسول اللہ کی عظمت پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے دیہات کے لوگوں، گاؤں کے لوگوں، قصبے کے لوگوں، ندی کے کنارے رہنے والے لوگوں، جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگوں، جھوپڑی پر رہنا برداشت کر لینا، لیکن محمد رسول اللہ کی عظمت سے کھلواڑ نہ کرنا۔ اپنی آنے والی نسلوں کو بتاؤ۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے تھے، گاؤں میں جاتے تھے، وہاں مولود شریف ہوتا تھا، آج والا نہیں، اس زمانے والا۔ ایک مولوی صاحب آتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھو بھائی سب لوگ، دیہاتی کیا پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ
اے محمد مرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ کہتے تھے، لیکن ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا، کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر دے تو ہاتھ ڈال کے منہ کیجیے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو ایسا کیا گیا ہے کہ یاد رکھنا اللہ جہالت کو معاف کر دے، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ معاف کر دے، اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ معاف کر دے، اگر تم سے کوئی خطا ہو گئی تو اللہ معاف کر دے گا، اگر نماز تمہیں نہیں پڑھی تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے بارے میں اتنے غیرت مند ہے کہ محمد رسول اللہ کی شان میں ادنا سے بھی اگلی برداشت میں نہ رکھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ الم نشرح کی سورہ کو کیا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ یہ کس بارے کیا ہے؟ اما پارا کیا ہے والا فانا لک ذکر۔ مسلمانوں اگر تم کو صرف یہ چھوٹی سی آیت یاد ہو، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک کے معنی کیا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک کے معنی اے نبی آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے کہ نماز نہیں ہو سکتی ہے بغیر رسول پر درود پڑھے، دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے بغیر رسول پر درود پڑھے، ہماری بخشش نہیں ہوگی بغیر رسول پر درود پڑھے۔ اذانوں میں وہ ہے، نمازوں میں وہ ہے، قرآن میں وہ ہے، حدیث میں وہ ہے، فقہ میں وہ ہے، ہمارے دلوں میں وہ ہے۔ عہد کرو کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، محمد رسول اللہ کی عظمت پر کم بنیں گے لیکن کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ جلسہ اس لیے کیا گیا ہے، قاری نعیم صاحب نے، مفتی تبارک صاحب نے اور ان کے تمام رفقا نے مہینوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے تمام ساتھیوں نے جو کیا ہے آپ کے ایمان کا تحفظ، آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ امانت ہے، محمد رسول اللہ امانت ہے، اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو لا الہ الا اللہ کی جگہ رکھا جائے، محمد رسول اللہ کو محمد رسول اللہ کی جگہ رکھا جائے۔ قیامت تک ہم سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، ہم اپنی اولاد قربان کر دیں گے، ہم اپنی جان مال قربان کر دیں گے، ہم اپنی زندگیاں قربان کر دیں گے، ہم اپنی عزتیں قربان کر دیں گے، ہم اپنی آبروئیں قربان کر دیں گے۔ محمد رسول اللہ کا مقام بہت اونچا، بہت اونچا، بہت اونچا، بہت اونچا۔ قرآن نے کہہ دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول بعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی کے سامنے تم زور سے بول نہیں سکتے، نماز آپ پڑھتے ہیں زور سے، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن قرآن کیا ہمارے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب تم نماز پڑھو تو ضرور شریف بیٹھ کے پڑھو اور آہستہ، وہ مقام بہت اونچا مقام۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے، ہمارا درود و سلام ان کو پہنچتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں، سننے والا کام ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ نے کہہ دیا تھا کہ مدینے کی دہی کھٹی ہے، آقا نے فرمایا مدینے کی دہی کھٹی ہے تو مدینے سے نکل جائے۔ آقا کا مجھے اتنا بڑا مقام ہے کہ ایک سردار نے اپنے سید ملازم کو، اپنے سید نوکر کو، اپنے سید ملازم کو، اپنے سید شاگرد کو ایک تھپڑ مار دیا تھا، کہا کمینہ سمجھ میں نہیں آتا تیرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میری اولاد کو مارا نہیں، تم نے میری اولاد کو نہیں مارا، تم نے میری اولاد کو نہیں مارا ہے، مجھ کو مارا ہے، نکل جاؤ، تمہارا ایمان ثابت نہیں رہے گا، نکلو یہاں۔ یہ مقام محمد رسول اللہ۔ لاکھوں درود شریف پڑھا، بڑے بڑے اولیاء کرام کے پاس گئے، توبہ کیا،
تب جا کر کے بڑی مشکل سے توبہ قبول کی. پھر مدینے میں حاضری کی اجازت ملی. ان کی عظمت کے سامنے ساری عظمتیں پیڑ ہیں. سر سے پا تک گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوجود کی بھی چومتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یہ محمد رسول اللہ کے چہرے میں لکھا ہے. کہنا نہیں چاہیے، لیکن اللہ کے رسول طاقتور ہیں. ان جیسی طاقت کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ طاقت عطا خدا بنے گی. بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک بات اور کہہ کر کے یہ قصہ سنا گیا. 94 میں نے پہلا حج کیا تھا. نہ تجربے کاری تھی، جانتا نہیں تھا کچھ، اللہ پڑھنے میں چلا گیا تھا. جب مدینے پہنچا تو میرے پیسہ ختم ہو گیا. سنو غور سے سنو، پیسہ ایک نیا پیسہ ختم ہو گیا. اس زمانے میں 1 ریال کی 2 چائے ملتی تھی، 1 بسکٹ 1 چائے ملتی تھی. پیسہ ختم ہو گیا. ہندوستان واپس بھی ہونا ہے، کیا کریں؟ کسی سے مانگ سکتے نہیں، مدینہ مانگنے کی جگہ نہیں. غیرت کا تقاضا ہاتھ اللہ کے علاوہ کہیں پھیلا نہیں، پھیلائے گا. ہم جمعے کے دن تھا مسجد نبوی میں. غور سے سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. یہ خود میرے ساتھ پیش آیا. اتنی عظیم ہستی ہے محمد رسول اللہ کی. میری جان، میری مال، میری آبرو سے عزت قربان کو صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھتا رہا، درود شریف پڑھتا رہا. بھوک سے بالکل پریشان. اس زمانے میں وہ سہولتیں نہیں تھی جو سہولتیں اب ہے. اب بہت سہولتیں ہو گئی. اب تو حج تفریح کے ذریعہ ہو گیا. تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا، بھوک پریشان کرنے لگی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں کھڑا ہو کے صلاۃ و سلام پڑھا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ، انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت العروض للناس. سلام پڑھ لیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان بھی ہوں اور آپ کی اولاد بھی. مجھے ہندوستان واپس ہونا ہے، میرے پاس 1 پیسہ نہیں، میں کسی سے مانگ نہیں سکتا، میری غیرت گوارا نہیں ہو سکتی. میں کسی سے ادھار بھی لینا نہیں چاہتا ہوں. مدینے میں ادھار مانگنا بڑی خطرناک بات. اور یہ کہیں کہ روتا ہوا چلا اپنے کمرے میں. اس زمانے میں مسجد نبوی کے سامنے ہی ایک امین دفتر تھا، امین مکان تھا، الامین کر کے اسی میں اوپر تھے. اندر جا کے بیٹھا، غور سے سننے کا ایمان تازہ. خود میرے ساتھ یہ واقعہ تھا، میں باوجود بیٹھا ہوا. جب میں اپنے کمرے کے دروازے میں پہنچا تو 2 آدمی آئے. کہاں ہے مولانا نصر صاحب؟ کہاں ہے مولانا؟ جیسی مجھ پر نظر پڑی کہ خدا کی قسم آپ ہی مولانا نصر صاحب. ایسے کہا. اور دسترخوان بچھایا اور کھانا کھلایا، پلاؤ، زردہ، بریانی، بہترین کھانا. تو ہم نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا. اللہ آپ کی جزائے خیر دے. کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں مسجد نبوی میں ملازم ہوں. میں نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا اس نام کا ایک لڑکا میرا آیا ہوا ہے، بھوکا ہے، کھانا کھلاؤ. یہ طاقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو کھانا کھا لیا تو انہوں نے اپنے جیب سے 500 ریال نکالا. تو کہا یہ میری طرف سے آپ کو. میں نے کہا میرا 100 روپے میں کام چل جائے گا. آپ کہا نہیں، یہ رکھ دیا. ہو گئی بات. خوشی سے میں نہال ہو گیا. اب میں نے سوچا چلو دوبارہ دربار کی سعادت کو چلتے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود و سلام و نذرانہ پیش کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک اور آدمی آ گیا. آپ ہی جیسا نوجوان. میں آپ بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں، تو میں آپ کے اندر جو خفیہ صلاحیت ہے وہ پہچانتا ہوں. آپ کے اندر جو خفیہ صلاحیت ہے، اللہ نے مجھے وہ بصیرت دیا. آپ کے اندر جو خفیہ صلاحیت ہے وہ پہچانتا ہوں. اسی لیے میں نوجوان علماء کے بچوں کی بڑی قدر کرتا ہوں. آگے السلام علیکم. کیا بات؟ تو کہا کہ میں حافظ اسید احمد صاحب کو لگا. حافظ اسید احمد صاحب ایک بہت بزرگ آدمی تھے، خفیہ رہتے تھے، بہت کم ان کے جاننے والے تھے، سلسلہ نشبندیہ کے بزرگ تھے. ابھی ان کا فون آیا کہ مولانا نصر صاحب گئے ہوئے ہیں، کچھ تھوڑا تو ان کا تعاون کرنا. انہوں نے 500 ریال انہوں نے ضرورت ہماری 200 ریال کی تھی، بس 500 دیا اور 1000 ریال یہ کہہ کے دیا
کہ یہ آپ کو ادھار ہے. آپ ہندوستان کو بھی جب موقع ملے گا 1 سال 2 سال 3 سال میں دے دیجیے گا, میں اپنے ابا کو خبر نہیں کروں گا. یہ بات, یہ رسول اللہ کا کردار ہے, یہ رسول اللہ کی عظمت ہے, یہ رسول اللہ کی محبت ہے. رسول اللہ کتنا آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اللہ کے رسول آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ نے اس پیار کو محسوس نہیں کیا, آپ نے اس محبت کو محسوس نہیں کیا, آپ نے اس پیار کو محسوس نہیں کیا جو رسول اللہ آپ سے کرتے ہیں. اللہ. ابھی کل کی بات, پرسوں ایک بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ پرسوں کی بات, دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر کچھ نشان ہے, اسے زخم نہیں ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ یہاں نشان ہے, یہاں نشان, یا رسول اللہ یہ کیسا نشان ہے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں نوجوان علماء سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں, یہ اس کا دعویٰ ہے. تیری امت میں نوجوان علماء سنت پر عمل نہیں کر رہے, یہ اس کا داغ ہے. میری امت کے نوجوان علماء سنت پر عمل کرنے کے تو یہ داغ پٹ جائے گا. یہ میرے جان, یہ پیار ہے آپ کو محمد رسول اللہ کا. یہ محمد رسول اللہ کا پیار آپ کو حاصل سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ ایسی بیٹھے رہتے. یہ میری امت کے علماء جو سنتوں پہ عمل نہیں کرتے, میری امت کے نوجوان علماء جس دن سنت پہ عمل کرنے لگیں گے داغ نہیں ہے. یہ مقام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, یہ دنیا کے کتے سور یہ کیا جانے محمد عربی کے مقام, یہ کیا سمجھ سکتے ہیں محمد عربی کے مقام کو؟ محمد عربی کا مقام پوچھنا ہو تو ابو بکر صدیق سے پوچھو, فاروق اعظم سے پوچھو, عثمان غنی سے پوچھو, علی مرتضیٰ سے پوچھو, حسن حسین سے پوچھو, عبادہ ابن جراح سے پوچھو. محمد رسول اللہ کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو امام مالک سے پوچھو. محمد رسول اللہ کی عظمت دیکھنا چاہتے ہو قاسم نانوتوی کے ننگے پیر چلنا چاہتے ہو. عرش بری سے طلب ہوئی, وہ ان کے در پر چلے نبی, کوئی حد یہ ان کے عروج کی, بلغ الولا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پڑھو سب صلو علیہ. سبحان اللہ. ہم پاپی ہیں, ہم اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم گنہگار ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں ہم پاپی ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں ہم مجرم ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں ہم عاصی ہیں, لیکن یہ اللہ ہم باغی نہیں ہیں. اللہ ہم باغی, ہم عاصی ہیں, باغی نہیں ہیں. اللہ ہم نافرمان ہیں, باغی نہیں ہیں. آپ کی وحدانیت پر, محمد الرسول اللہ کی عظمت پر ہم سب کر کرنے کو تیار ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. پیر طریقت سید احمد نصر صاحب بنارسی. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ ایک جلسہ نہیں ہے, بلکہ آپ کے لیے تنبیہ ہے. یہاں سے آپ اٹھیں تو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ اٹھیں, اپنی اس عزم کے ساتھ اٹھیں کہ چاہے کچھ ہو جائے اللہ کی وحدانیت سے, محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت سے کوئی سمجھوتا نہیں. دیکھو 2 منٹ اور وقت دے دے, ایک بات کہہ لیں کہ نہیں کہہ لیں کہ نہیں کہہ لیں, بولو. ہاں ضرور بھائی. بس بات ختم, ابھی بات ہم ختم کر رہے ہیں. بہت بڑے بڑے علماء آنے والے ہیں کر رہے ہیں. دیکھو اسلام میں اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ تبارک علی. ایک بات کہیں, اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ مبارک علی. ان کا نام کیا ہے؟ تحبور حسین. ان کے ابا کا نام ہے تصبر حسین. نام ہے, لیکن اسلام اس کو قبول نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ اگر تم اسلام کے باغی ہو, اسلام سے ناآشنا ہو, اسلام پر تمہارا یقین نہیں ہے, تو تمہارا کسی نبی کی اولاد بھی ہونا اللہ کی مغفرت کے ذریعہ نہیں بنے.
سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. بس ایک بات کہنا چاہتی ہے، بس سن لیجیے، پھر وہ بات ہے کہ اپنی بات ختم کریں. سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا. کیا کہا تھا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے؟ ارکم معنا، اے میرے بیٹے، میرے ساتھ سوار ہوگا کشتی. ارکم معنا، کیا محبت ہے بات کی. ارکم معنا، اے میرے بیٹے ہلاک ہونے سے بچا. تو بیٹا جو تھا وہ باغی تھا، کہتا تھا تم کو باپ مانتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نہیں مانتے. کون کہہ رہا تھا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا. ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ہم چڑھ جائیں گے پہاڑی پر جو پانی سے بچا لے گا. فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من. لیکن جو آپ کو سنانا چاہتے ہیں بات سنیے. جب ڈوبنے لگا، طوفان نوح بڑھا اور ڈوبنے لگا، بیٹو، میرے بچوں، میرے پیاروں، میری جان سن لو کہ نام و نسب کام نہیں آئے گا، وہاں ایمان و عمل کام آئے گا. کیا خوب امیر فیصل کو سلطنت نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. دل کا حجازی بنو، ہندوستان میں رہو، مکے جا کے رہو. دل حجازی نہ ہو تو تمہارا مکے میں رہنا بیکار ہے. کیا کہا؟ جب طوفان بڑھنے لگا تو نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا یاد آیا. کہا انہ من اہلی، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے خاندان کا ایک فرد ہے. آپ نے کہا ہے کہ تمہارے خاندان کو بچائیں گے. اللہ قرآن میں فرماتے بارہ بات ہے انہ لیس من اہلی، وہ تمہارے خاندان کا آدمی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے ہیں تمہارے خاندان کا آدمی. اس کو معلوم ہوا اسلام میں باپ بیٹے کا تصور بھی ایمان کے ساتھ. اگر صحیح ایمان ہے، عمل ہے، تو بے شک تم سب محمد رسول اللہ کی اولاد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے المؤمنون کلہم عالی. قرآن حدیث میں موجود ہے المؤمنون کلہم عالی. کس نے کہا ہے؟ محمد رسول اللہ. کس نے کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے المؤمنون کلہم عالی. ہر مسلمان میری اولاد. یہ محبت ہے محمد رسول اللہ کی، یہ محبت ہے محمد رسول اللہ کی. بڑھو زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا المؤمنون کلہم عالی، ہر مومن میری اولاد ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے آپ سے کہتا ہوں، یہ ٹوپی آپ کے قدم میں رکھتا ہوں، یہ ٹوپی میں آپ کے قدم میں رکھتا ہوں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ سے بغاوت مت کرنا، رسول سے بغاوت مت کرنا، ان کے ختم عقید نبوت سے جو ہے تو سمجھوتا مت کرنا. جاہل سے جاہل بچے کو سکھلاؤ، اپنی بوڑھی ماں بہن کو سکھلاؤ، اپنے معصوم بچے کو سکھلاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ هو خاتم الانبیاء والمرسلین. بے شک بے شک، بہت ماشاءاللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جامعہ اعجازیہ خانقاہ وہ دن دنی رات چوکنی ترقی عطا فرمائے، اور مولانا تبارک صاحب کو اور ان کے رفقا کو عزم و ہمت استعداد عطا فرمائے. آمین. یہ جلسہ پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا وسیلہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، یہ تھے رہبر طریقت عاشق نبی سید احمد نصر صاحب بنارسی دعوت برکاتہ العالیہ.